درے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ یہ ایام جو گزر رہے ہیں یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خوشی کا دن ہے، اور یہ بہرحال پورا مہینہ جو ہے بابرکت مہینہ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں مولا کائنات علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ فضائل بیان کروں، اور یہ آپ سامعین سماعت فرمائیں کہ حضرت کی جو شخصیت ہے وہ کس انداز سے ہمہ جہت ہے، کون کون سے کارنامے اور کس انداز سے آپ نے دین اسلام کی خدمت کی۔ تو بہت ہی اختصار کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے کہ پوری زندگی کو تو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن مختصراً جو چیزیں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت کی شخصیت کتنی باعظمت ہے۔ اپنی بات کے شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حدیث رسول کا سہارا لیتے ہوئے اس سے بات کو آگے بڑھاؤں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ علی خیر بشر ہیں، اور جس نے بھی انکار کیا اس بات سے وہ کافر ہو گیا۔ من ابا، جس نے بھی انکار کیا، کوئی بھی ہو، وہ کافر ہو گیا۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن صرف ایک جملہ کہہ کر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ غور طلب بات یہ ہے کہ جس علی کے لیے حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ من ابا فقد کفر، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ اچھا، جس نے انکار کیا یعنی نہ مانا آپ کو کہ علی خیر بشر ہیں، صرف نہ ماننے پر جو شخص کافر ہو سکتا ہو، تو ان اشخاص کا اور ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو حضرت سے بغض کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ مولا نے جو خدمات انجام دیں اس کا بہت مختصر سا خاکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس سلسلے میں جو سہارا لے رہا ہوں وہ جناب علامہ ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی علی اللہ مقامہ کی کتاب جو ہے وہ نقوش عصمت، اس کا میں سہارا لے کر بات آگے بڑھاؤں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کے کارناموں کو اگر دیکھا جائے، بہت سے کارنامے ذکر کیے ہیں لیکن اس میں سب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کارناموں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روز اول دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کرنے والے اور رسول اکرم کی تصدیق کرنے والے مولا کائنات علیہ السلام ہیں، دعوت ذوالعشیرہ۔ پھر ہجرت کی رات جو انتہائی خطرناک رات تھی، اس میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اللہ کی جان بچانے والے مولا کائنات کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور آگے بڑھیے، غار ثور میں جب حضرت نے قیام کیا ہے ہجرت کر کے، تو وہاں رسول اللہ اور ابو بکر کے لیے آب و غذا کا انتظام مولا ہی نے کیا۔ بدر کے معرکے میں آپ ہی کی تلوار چمکی، 70 مقتولین میں سے 35 کو تن تنہا ہمارے مولا نے قتل کیا ہے۔ احد کے معرکے میں سب فرار کر جانے کے بعد آپ ہی کا یہ اعلان تھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کروں؟ خندق کے معرکے میں کل کفر کے اثر آپ ہی نے قلم کیا۔ خیبر میں مرحب و انتر کا خاتمہ کر کے قلعہ قموس کو آپ ہی نے فتح کیا۔ اب آئیے علمی اعتبار سے دیکھیں
تو رسول اللہ نے آپ کو شہر علم و حکمت کا دروازہ قرار دیا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اور عالم تو بہت گزرے ہیں، لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہ گزرا کہ جس نے منبر پر جا کر یہ اعلان کیا ہو کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اور علمی اعتبار سے آپ کی یہ عظیم شخصیت ہے کہ جتنے بھی علمی شخصیتیں ہیں، فقہی، ادبی، اخلاقی اور صوفی قسم کی پائی جاتی ہیں، ان سب کی سلسلہ شاگردی آپ ہی تک منتہی ہوتا ہے۔ یعنی ان سب کے استاد ہمارے مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور علم نحو کے قواعد کی ایجاد آپ ہی نے فرمائی۔ گویا اگر ادب کو ہٹا لیا جائے تو کیا رہ جاتا ہے؟ پھر جتنے علماء ہیں وہ اپنی ادبی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور ان سب کی بنیاد جو ہے قواعد کے اوپر ہے، اور قواعد کی بنیاد مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ آپ نے ایسا برتاؤ کیا کہ جب آپ کو ان غلاموں کو آزاد کر دیا گیا، چاہے وہ جناب قمر ہو یا جو بھی ہو، ان سب نے آزادی کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کی غلامی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ اور جب محاصرہ ہوا ہے، محاصرے کے دوران عثمان کے لیے آبودانے کا انتظام آپ ہی نے کیا ہے۔ ابن ملجم کی گرفتاری کے بعد اسے سیراب کرنے کا حکم آپ ہی نے دیا ہے۔ ایسی شخصیت دنیا میں کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ قرآنی اعتبار سے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آئے ولایت و تطہیر و مباہلہ و بلغ، آئے بلغ جیسی کم سے کم 313 آیتیں ہیں، اور ویسے تو سارا قرآن مجید آپ ہی کی شان میں اور آل محمد ہی کے شان میں ہے، اور جہاں جہاں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ کا استعمال ہوا ہے، اس کے رأس و رئیس مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور جنگ جمل کی فتح کے بعد بھی عائشہ کو بسط احترام وطن پہنچا دیا کہ حرمت رسول کا احترام بہرحال ضروری ہے، چاہے خود شخصیت قابل احترام نہ رہ گئی ہو۔ صفین کے موقع پر لشکر معاویہ نے پانی بند کر دیا، لیکن جب آپ کو نہر پر قبضہ ملا تو فوراً پانی کے عام ہونے کا اعلان کر دیا۔ جناب شہربانو گرفتار ہو کر آئیں تو ان کے ساتھ کنیزوں جیسا برتاؤ کرنے کے بجائے انہیں اپنے عزیز ترین فرزند کی زوجیت کا شرف عطا کر دیا، جس نے ایک پوری قوم کے دلوں کو فتح کر لیا۔ 13 رجب کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں۔ اچھا، ایک اور بات مجھے یاد آئی، وہ یہ کہ حضرت کی حاضر جوابی کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کتنے حاضر جواب تھے۔ خلیفہ اول و دوم چلے جا رہے ہیں اور بیچ میں مولا ہیں، اور مولا کا قد میانہ قد تھا، ان دونوں کے قد جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے وہ لمبے تھے۔ تو مزاحاً کسی نے کہا حضرت سے کہ یا حضرت، آپ ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا کا نون۔ ادھر جملہ ختم ہوا ان کا، فوراً مولا نے جواب دیا کہ اگر لنا کا نون میں ہوں تو اگر میں ہٹ جاؤں لنا سے تو لفظ لام الف بچ جاتا ہے، لا مانے نہیں، کچھ نہیں۔ یعنی تمہاری گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میں تمہارے درمیان سے ہٹ جاؤں تو کچھ باقی نہ بچے گا تم لوگوں میں۔ تو یہ حاضر جوابی کا عالم تھا۔ اور اب آئیے ذرا ولادت کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب مولا کی ولادت ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد آپ کو لے کر باہر تشریف لائیں تو خوشبو رسالت سونگھ کر مولا نے اپنی آنکھیں کھولیں، اور
کیا حسین منظر رہا ہوگا. صرف سوچنے کی بات ہے کہ خانہ کعبہ کا نورانی منظر ہے اور نور علی نور. معاملہ یہ ہو گیا کہ دست رسول کے اوپر مولا کائنات تشریف لا آ چکے ہیں، اور آپ نے جب آنکھیں کھولیں تو حضرت نے ایک عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا کہ یا علی، تم نے اپنی پہلی نظر کے لیے مجھے منتخب کیا، میں اپنے علم کے لیے تمہارا انتخاب کرتا ہوں. یہ عظیم الشان جملہ حضرت کا تاریخ کے اندر موجود ہے. اچھا، اور اس کے بعد حضور نے دہن مبارک سے اپنی زبان مبارک علی کے دہن میں دی اور آپ نے اس کو چوسا، اور علماء نے بیان کیا کہ یہ وہ عمل تھا کہ علوم جتنے بھی حضرت کے پاس تھے وہ سب آپ نے حضرت علیہ السلام کو عطا فرمائے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علیہ السلام گویا ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کچھ پڑھوں؟ فرمایا کہ ہاں پڑھو. تو آپ نے زبور و انجیل و توریت و قرآن مجید ان سب کی تلاوت کی. یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر ہمارے علماء نے بیان کیا کہ یہ اعجاز دہن رسالت ہے، لعاب رسالت کا اعجاز تھا کہ جس کے ذریعے سے علوم حضرت تک منتقل ہو گئے. تو اگر کوئی شخص نے مولا کائنات کے مرتبے کو نہیں سمجھنا چاہتا یا نہیں سمجھ رہا ہے یا اس میں کوتاہی کر رہا ہے، تو کم سے کم اس کو لعاب رسول کے فضیلت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اگر تم علی کو نہیں مان رہے ہو تو کم سے کم لعاب رسول کی فضیلت کو مانو، اور یہ مانو کہ لعاب دہن رسول میں کس قدر فضیلت پائی جاتی تھی. اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر تم علی کی فضیلت کا انکار کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی فضیلت کا انکار تو نہ کرو کہ جس دست مبارک کے اوپر سنگریزے بے جان بے حس سنگریزے آ کر کلام کرنے لگے ہوں، تو جن ہاتھوں میں یہ صلاحیت ہو ان ہاتھوں میں یہ کیا صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی کہ حضرت علیہ السلام ان کے دست مبارک پر تشریف لائیں اور آنے کے بعد ان کتب سماویہ کی تلاوت کریں. اچھا، دشمن طرح طرح سے ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات کہی گئی کہ بھئی آپ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی تلاوت کی ان کتب کی. تو میں ان کی خدمت پہ عرض کروں گا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بڑھا نہیں رہے ہیں، بڑھانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ نے آنے کے بعد تو کلام کیا نہیں، علی کیسے کر سکتے ہیں. پہلی نظر میں یہ اعتراض صحیح نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو یہ اعتراض صحیح نہیں ہے. ایک انسان جب بات کرتا ہے تو کیوں بات کرتا ہے؟ جب سامنے کوئی سننے والا ہوتا ہے تو وہ شخص بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سننے والا موجود ہی نہ ہو تو کوئی کیوں بات کرے گا؟ دیوار سے تو بات نہیں کی جاتی. جس زمانے میں حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو اہمیت کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے امامت اور رسالت میں. لہذا ان کو علم تو تھا لیکن وہ کس کو سناتے؟ علی کے سامنے سمجھنے والا موجود تھا، لہذا علی نے تلاوت کر کے اپنی فضیلت کا اظہار کر دیا. اور بس آخر کلام میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ خانہ کعبہ کی دیوار آپ انشاءاللہ تشریف لے آئیں حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے، خدا آپ سب کو زیارت نصیب ہو. خانہ کعبہ کا کیا نورانی منظر ہے، اور اس میں آپ یہ بات ملاحظہ فرمائیں گے کہ خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس میں ایک شگاف پڑا ہوا ہے جس کو بند کرنے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن وہ ریپیئر ہو نہیں پاتا. دکھائی دیتا ہے کہ ہاں یہ شگاف ہے یہاں پر. تو بات یہ ہے کہ یہ شگاف جو ہے اس کو بند کرنے کی اس لیے کوشش نہیں کی جاتی ہے کہ یہ دیوار گر جائے گی، نہیں، بلکہ جو لوگ علی کی فضیلت کو
چھپانا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ نشان فضیلت قائم رہے، کیونکہ اسی دیوار سے جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لے گئی تھیں اور اسی طرف سے واپس تشریف لائی تھیں آپ، تو اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو شعراء گزرے ہیں ان میں سے ایک بہت عظیم شاعر ہیں جناب ماہر صاحب لکھنوی، جناب مولانا سبط احمد صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کے صاحبزادے ہیں یہ، انہوں نے بہت خوبصورت سی بات کہی، یہ دیوار کا شگاف نہیں ہے وہ کہتے ہیں، بلکہ گویا یہ دیوار مسکرا رہی ہے۔ اچھا، مسکرانے کے دو، وہ میں شعر بھی پڑھتا ہوں، مسکرانے کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کا کبھی دوست آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں، کبھی میرا دوست آ گیا، میرا چاہنے والا آ گیا، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا شخص سامنے آتا ہے جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، تو پھر اس مسکراہٹ کا انداز بدل جاتا ہے، آپ اسی طرح سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پہلی مسکراہٹ کا مفہوم یہ لیا جائے گا کہ آپ اپنے دوست کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ دوسری مسکراہٹ کا مفہوم یہ لیا جائے گا کہ اچھا یہ اب آئے ہیں، اگر کسی مشکل میں پھنسے ہیں یا کوئی بھی بات ہے تو آپ مسکرا کے ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مسکراہٹ کے دو اکثر و بیشتر مفاہیم نکلتے ہیں۔ لہذا میں یہی کہوں گا کہ خانہ کعبہ کی دیوار مسکرا کر شاید یہ دو تاثر پیش کر رہی ہے کہ اگر امام کا کوئی چاہنے والا جاتا ہے تو اس کا گویا وہ استقبال کر رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی دشمن اہل بیت جاتا ہے تو مسکرا کر دیوار خانہ کعبہ گویا کہہ رہی ہوتی ہے کہ میاں تم تو ہمیشہ ہماری دشمنی کرتے رہے، اور جس کی ولادت اس کعبے میں ہوئی ہے اس کی دشمنی تم کرتے رہے، اس سے جلتے رہے، اور آج تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو یہ مسکراہٹ جو ہے وہ دوہرے معنی رکھتی ہے اکثر و بیشتر اگر سوچا جائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ شعر جناب ماہر صاحب کا پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کروں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سے چلو پوچھ لیں کعبے کے سوا، ساری دنیا سے چلو پوچھ لیں کعبے کے سوا، مسکراتی ہوئی دیوار کوئی اور بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے دعا کروں کہ پروردگار عالم آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم و شاد و آباد رکھے۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے ایک فضیلت ظاہر ہوئی اور خانہ کعبہ آج تک مسکرا رہا ہے اس فضیلت کے اوپر، دیوار کعبہ مسکرا رہی ہے کہ علی کی ولادت ہمارے کیا ہوئی، تو کیوں نہ ہم سب ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں کہ آل محمد اور مولا کائنات علیہ السلام کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔